اور مشکات میں 1993 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی. یہ افطار کے بعد پڑھنا ہے جب رگ واقعی تر ہو جائے، پہلے نہیں. اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا اجر پکا ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے، مرسل روایت ہے، تابعی نے صحابی سے نہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مرسل، چھوٹا ہوا واسطہ، منقطع ہے. معاذ بن زہرہ تابعی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. لیکن یہ روایت مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے، ضعیف روایت ہے، اور اس کو بھی خالص نہیں آنے دیا ہے. پہلے روایتی جعلی تھی، اس میں بھی لوگوں نے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور ملاوٹ ہوئی، شاید بھی ملاوٹ پائی ہوئی ہے. افطار کرنے کے بعد ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ ذهب الظمأ، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا روزے کا. یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی روایت ہے، یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اس پہ بہت سے لوگ کچھ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ رد کرتے ہیں کہ بدعت قرار دیتے ہیں اس کو. بعض سلفی حضرات بھی کرتے ہیں، بعض عرب علماء بھی اس پہ سختی سے رد کرتے ہیں. تو اس سے کوئی ایسا شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کی بنیاد پر اس کو بدعت کہا جائے. اس میں تشدد والی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے. ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں سند کی بہت زیادہ قوت کی ضرورت نہیں ہوتی. دعاؤں کا جو باب ہے یا ذکر اذکار کا جو باب ہے، کہ ضعیف روایت سے اگر کوئی دعا ثابت ہو تو اس میں حرج اس وقت ہوتا ہے جب صحیح روایت سے بھی اس موقع پر کوئی دعا ثابت ہو اور آپ اس ضعیف روایت پر عمل کر رہے ہوں اور صحیح روایت کو چھوڑ رہے ہوں. جیسے کوئی ذکر ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث بھی موجود ہے، تو آپ صحیح حدیث کو چھوڑ کر خام خام میں وہ ضعیف حدیث سے جو ذکر ثابت ہے اسی کو آپ ترجیح دے رہے ہیں. تو افطار کے وقت کون سی دعا مانگی جائے؟ ایک دعا جو عام کیلنڈروں میں لکھی ہوئی ہے لیکن بالکل بے سند اور بے اصل دعا ہے، اور اس کی کوئی سنت سے اس کی فضیلت ثابت نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر یہ دعا دہرائی جاتی ہے، کیلنڈروں پہ لکھی ہوتی ہے، لیکن اس دعا کی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں. سنت سمجھ کر جو دعا پڑھیے وہ سنن نبی داؤد کی ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. In the fast. Many Muslims, they say many du'as before they put the food in their mouth, and all these du'as that is day of breaking the fast, most of them they are dhaif or they are unauthentic, they won't do. The authentic dua while breaking the fast is of Sunan Abu Dawud, volume number 2, book of fasting, hadith number 2350, in which the Prophet recited, it's mentioned, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. بسم اللہ کر لی جاؤ. ہاں، افطار کرنے کے بعد کی ایک دعا ثابت ہے. افطار کرنے کے لیے بسم اللہ، جو کھانا کھانے کے لیے آپ دعا پڑھتے ہیں، لیکن افطار اگر آپ نے کر لیا تو اس کے بعد آپ دعا کر سکتے. دعائیں ثابت ہے، حصن مسلم دعا کتاب میں آپ کو مل جائیں گے. لیکن افطار کے لیے کیا خاص کوئی دعا جس سے ہم افطار کریں؟ نہیں، بسم اللہ کہہ دیں انشاءاللہ یہی کافی ہے.